اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات کہو سیدھی سیدھی، کھری سچی۔ جب تم سیدھی بات کرو گے، کھری بات کرو گے، عام فہم بات کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو، تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، ان کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اس نے یقیناً بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ابھی جمعے سے پہلے بھی ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا، فلاں کورٹ نے یہ دے دیا، وہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے، فلاں سیاستدان یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ سارے مسئلے فتنے کہ ساری قوم، عدلیہ، پولیس، پھر دیگر ایجنسیز، پھر عوام، سب کی توانائیاں کس کام پہ لگ رہی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کے کاموں میں برکت اٹھ جائے، ایک ہے کثرت، چیزوں کی کثرت، ایک ہے ان کے اندر برکت نہ ہو۔ برکت کب ہوتی ہے؟ جب چیزیں ترتیب سے ہوتی ہیں، کسی سسٹم کے تحت ہوتی ہیں۔ دیکھنا، کباڑ خانے میں کئی گاڑیوں کے انجن ہوتے ہیں، بڑی بڑی اعلیٰ گاڑیوں کے انجن بھی بڑے ہوتے ہیں۔ کیا وہ انجن جب وہ کباڑ خانے کی والی چیزیں آپ کو سفر کرا سکتی ہیں؟ جب وہی پرزے ایک سسٹم کے تحت آتے ہیں تو آپ کو کتنی تیز رفتاری سے سفر کروا دیتے ہیں۔ تو آج کل سچی بات ہے کہ ہمارے ملک کے نظام کا، ہمارے گھریلو نظاموں کا، ہمارے معاشرتی نظاموں کا حال وہی کباڑ کھانے والا ہو گیا ہے۔ چیزیں ہمارے پاس بڑی بڑی ہیں لیکن کوئی سسٹم ہی نہیں۔ اب پھر جو سسٹم، جو ضابطۂ حیات، جو کوڈ آف لائف، جو مکمل ہے ہر لحاظ سے، اللہ نے صدیوں پہلے نازل کیا اور آج تک وہ اتھینٹک بھی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے۔ اب یہی ایک آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی ہے جو میں نے پڑھی ہے، ہر خطبے میں پڑھتے تھے تقریباً کہ ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، بات کہو سیدھی، کھری، سچی۔ اب دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ جہاں پہ یا ایھا الناس نہیں کہا، صرف مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں جہاں پہ آمنو کا لفظ آئے، اس بات کو مسلمانوں کو بڑے دھیان سے سننا چاہیے، بڑے غور سے سننا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یا تو کسی خاص کام کا آرڈر دیا جا رہا ہے یا کسی بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ اے ایمان والو انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے، پکے کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ شہداء للہ، اور گواہی دو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ ولو علی انفسکم، گو یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو۔ او بالوالدین، گو یہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو۔ والاقربین، گو تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اب پوری آیا پہ نہیں، اتنی آیا پہ عمل کر لیں تو اتنی عدالتیں بنانے کی ہمیں ضرورت ہے، اتنی پولیس رکھنے کی ضرورت ہے، اتنے تھانے بنانے کی ضرورت ہے، اتنی کچہریاں بنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب ہم نے قرآن پہ عمل ہی نہیں کرنا۔ دنیا کے اندر ہر سال مختلف ممالک کے اندر کرائم کی رپورٹ شائع ہوتی ہے۔
تو اس وقت ٹوٹے پھوٹے انداز میں، چھوٹی موٹی شکل میں اللہ کا اگر دین نافذ ہے تو کسی حد تک، مکمل نہیں، تھوڑا بہت سعودی عرب کے اندر ہے۔ اگر جرائم کی شرح انٹرنیٹ پہ آپ دیکھ لیں، وہاں کی لے لیں، باقی ساری دنیا کی لے لیں، سب سے کم تر انہی کی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے دوست ایک جج صاحب، سیشن جج، انہوں نے مجھے، پرانی بات ہے، اس وقت کا ڈیٹا جو تھا کہ ہماری جڑاں تحصیل، صرف جڑاں تحصیل کے جو جرائم تھے ایک ہفتے کے جو جرائم تھے، سعودیہ کے سارے سال کے جرائم ہماری جڑاں تحصیل کے ایک ہفتے کے جرائم سے سعودیہ کے پورے ملک کے اور پورے سال کے جرائم کم تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے، شہداء للہ، اور گواہی دو اللہ کے لیے، ولو علی انفسکم، گو یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، او بالوالدین، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اب یہ تو ہو گیا، یہی ہوتے ہیں پیارے رشتے جو بندے کو سچی بات کہنے سے روکتے ہیں۔ اب اگر کہتے ہیں این یکن، اگر ہو تم میں سے کوئی، غنین اور فقیرن، یعنی جس کے خلاف تم نے گواہی دینی ہے وہ غنی ہے، وہ بڑے عہدے پہ فائز ہے، بڑا مالدار ہے، یا پھر وہ بندہ بہت غریب ہے، کسی کا عہدہ، کسی کا مال، کسی کی سج دھج تمہیں حق بات سے، سچی گواہی سے نہ روکے، اور نہ ہی کوئی جو فقیر ہے، جو غریب ہے، آپ کہیں کہ مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا، اللہ اس امیر سے بھی اور اس غریب سے بھی ہمارے لیے پہلے ہے۔ امیر اور غریب بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے۔ یا دوسرا معنی، جتنا تمہیں اس امیر اور غریب سے محبت ہے نا، اللہ کو تجھ سے زیادہ ان سے محبت ہے۔ وہ اللہ تمہیں کہتا ہے کہ حق کی بات کو خواہ غریب کے خلاف جائے، خواہ امیر کے خلاف جائے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے یہ امیر ہے یا غریب، تم نے بات حق کی کہنی ہے، خواہ ہماری اپنی ذات کے خلاف ہو، خواہ ہمارے ماں باپ کے خلاف ہو، خواہ رشتہ داروں کے خلاف ہو، خواہ کسی بڑے جابر ظالم حکمران کے خلاف ہو، خواہ کسی مسکین کے خلاف ہو، بات حق کی کہنی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ولا فلا فاپس لا نہ تتبعوا، تم پیروی کرو، تتبع الاہواء، خواہشات کی، ان کے تعدلوا، کہ تم عدل کرو۔ کئی بندہ اپنی خواہشات کی بنا پہ، اپنی سوچ کی بنا پہ عدل سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ عدل کرو، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور سچی بات ہے کہ ایمان کے بغیر بندہ، کیونکہ ہمارا کچھ کاموں کی بنا پہ، یعنی یہ دینی مسائل بیان کرنے کی بنا پہ، جمعے اور درس دینے کی بنا پہ، غریب سے غریب لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک گاؤں میں نے ایک مسجد بنائی، تو جب میں اس گاؤں میں جاتا تو وہ جس جگہ مجھے بٹھاتے تھے نا، اسی کمرے میں ان کی گھاس پڑی ہوتی تھی بھینسوں کے لیے، یعنی وہ اتنے غریب تھے کہ چارہ بھی نہیں ہوتا تھا بھینسوں کے لیے، وہ کھیتوں سے گھاس اکھیڑ کے لاتے تھے، اسی میں مجھے بٹھاتے تھے۔ اب انہوں نے دین کے شوق میں ایک بچہ مدرسے میں داخل کرا دیا۔ اب مجھے ان بچے کا دادا کہنے لگا کہ اس کا باپ کہتا ہے بچے کا کہ اس بچے پہ جتنا مرضی خرچہ ہو جائے میں دین کے لیے برداشت کروں گا۔ اب مجھے کہنے لگا کہ اس کے باپ نے کہا ہے خواہ یہ ہفتے کے 10 روپے خرچ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اس نے اپنی طرف سے بہت بڑی بات کی کہ ایک ہفتے میں یہ 10 روپے خرچ کر لے۔ اب ان کی مالی حالت کیا ہوگی؟ یعنی ان لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے۔ پھر کئی دفعہ دینی تبلیغ کی بنا پہ، کئی
بہت بڑے لوگوں سے ان کے ہاں کوئی فوتگی ہوگی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا ان سے بھی واسطہ ہے. یقین جانیں جس کا عقیدہ کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، جس کی توحید کمزور ہے، خواہ وہ کمشنر ہو، خواہ کو وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، خواہ وہ کچھ بھی ہو، خواہ وہ اربوں پتی ہو، اندر سے کھوکھلا ہو، کبھی وہ حق اور سچ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ ماہرین نفسیات کہتے ہیں بندہ اسی وقت تک بہادر ہوتا ہے، اسی وقت تک مضبوط ہوتا ہے جب تک وہ صحیح بات پہ کھڑا ہو. تو ایمان والا کس پہ کھڑا ہوگا؟ غلط بات پہ. وہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق کی گواہی دو، خواہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو اے ایمان والو، خواہ تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، خواہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. ایمان والا تو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتا ہے. تو بہادر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو. جب وہ ادھر ادھر کی باتیں ہوں، پھر میرے بھائی سچی بات ہے کہ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی ضائع کرتے ہیں. اور پھر ایسے ایسے مسئلے، ایسی ایسی باتیں، پھر شیطان ان کو ورگلاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر بڑے ان کو سبز بات دکھاتا ہے کئی طریقوں سے. کیونکہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی اللہ کے سامنے کہ تیرے بندوں کو میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں گمراہ کروں گا. چیلنج کیا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ جو میرے ہیں نا، میرے وہ نہیں آئیں گے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ والے تھے، تو ان پہ ان کا داؤ چلا نہیں چلا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ ہمارے دیہاتوں میں 11ویں والا پیر کہتے ہیں، اچھا ان کی کتابیں پڑھتے نہیں. تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمان سے ایک نورانی آواز دیکھی، نور دیکھا، جس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تو نے میری بہت عبادت کی ہے، بہت، اب تیرے لیے میری حرام چیزیں بھی حلال ہیں. چونکہ وہ ہمارے بھنگ پینے والے ملنگوں جیسے تو بزرگ تھے نہیں، وہ تو عالم تھے، وہ تو سکالر تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول نے بیویوں کے کہنے پہ شہد چھوڑا، تو اللہ نے وہ حلال چیز چھوڑنے کی بنا پہ کہا کہ تجھے کیا اختیار ہے کہ میری حلال چیزوں کو حرام کرے؟ تو میرے لیے حرام کہاں سے حلال ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ تو شیطان ہے. انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. اب شیطان بھاگتا گیا. جاتے وقت پھر اس نے ایک اور پرچہ لگائی. کہنے لگا کہ عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے، کیونکہ عالم تھے. سچی بات ہے کہ علم نے کام تو دیا نہیں، تو لیکن چونکہ وہ اللہ والے تھے، کہتے نہیں مجھے میرے اللہ نے بچا لیا، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا. ایسے ہی یہ دھوکے مبتلا کرتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کہو، بلکہ یہ بھی کہا کہ ایسے بھی نہ ہو ان کے تلبو کہ تم زبان کو موڑ کے بات کو گھما پھرا کے کہ اگلے بندے کو بات کی سمجھ نہ آئے، ایسی بات بھی نہ کہو. قولوا قولا سدیدا، بات کہو سچی کھری. اب میرے بھائی اگر اس پہ ہم عمل کر لیں، یہ ہمارے کو بھی فرقے رہے، اور یہ جو ہم بٹے ہوئے ہیں، کوئی مولوی کہتا ہے ایسے کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ کبھی رہے؟ پڑھ کے تو دیکھیں آپ. دیکھیں آج کل تو ماشاءاللہ کتابیں نیٹ پہ ہیں، سافٹ فارم میں ہیں، اسلام 360 میں ہے، اور جو ہے نا مکتبہ اسلامی شاملہ اردو میں ہے، عربی میں ہے، اور بڑی طریقے ہیں. پھر لوگوں کو مکے اور مدینے جانے کا موقع ملتا ہے، جس سے ساری دنیا کے مسلمان آئے ہوتے ہیں. مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، اہل حدیث، سب شیعہ آپ کو وہاں پہ ملیں گے. تو بندے کو ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے. تو اگر ہم سیدھی سیدھی بات کریں، یقین جانیں، دیکھیں یہ جو فرقے ہیں نا، یہ اختلافات، یہ دین کی ذات میں نہیں. دوبارہ میری بات سنو، یہ ہمارے سمجھنے کا قصور ہے، یا جنہوں نے ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں ان کا قصور ہے، ورنہ اللہ اور اس کا رسول نہیں کہ کبھی کچھ کہیں کبھی کچھ کہیں.
ہاں یہ ضرور ہے کہ رعایت دی ہے، رعایت یہ اسلام میں ہے کہ تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، پانی نہیں ملتا تیمم کر لو، بیماری بڑھ رہی ہے تیمم کر لو، ٹھیک ہے، یہ رعایتیں دی ہیں، یعنی اس میں دوسرا آپشن۔ لیکن یہ جو ہمارے بڑے بڑے اختلافات ہیں نا، یہ قرآن اور حدیث کو اسٹڈی نہ کرنے کی بنا پہ، اس کا مطالعہ نہ کرنے کی بنا پہ ہے، ورنہ قرآن و سنت کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ ورنہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ مسجد میں ہے، آج ہی صحیح بخاری لے لیں، صحیح مسلم لے لیں، ساری امت کے اہل علم متفق ہیں، ان کو صحیح عین ہی اس لیے کہتے ہیں دونوں کتابوں کو کہ ان کے اندر کوئی روایت ضعیف نہیں ہے، اجماع امت ہے۔ حافظ ابن حجر نے بھی نقل کیا ہے۔ اب ان میں کھول کے دیکھیں نماز کا طریقہ کیا ہے، پڑھ کے دیکھ لیں آپ، کسی مدرسے سے ایشو کرا لیں، ورنہ یہ نیٹ پہ جو دی گئی ہے وہ میں نے تو نہیں دیکھی، ان سے دیکھ لیں، سادہ ترجمہ لیں، سادہ ترجمہ اردو میں، کسی عالم کا لے لیں، دیوبندی کا لے لیں، بریلوی کا لے لیں، اہل حدیث کا لے لیں، معمولی سا کہیں ہوگا، ورنہ جیسے سورج نکلا ہوا ہو، سورج کی روشنی میں آپ کو جو پودے دیگر چیزیں جیسے نظر آتی ہیں، آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ لیکن ہمارے پاس جہاں کا یہ ٹائم کہاں پہ ہے؟ ہمارے پاس وہ ٹائم ہے، جوتا ہے فلاں کمپنی کا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، یہ موبائل ہے، اس میں یہ فیچر ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس گاڑی میں یہ چیز ہے، اس میں یہ نہیں ہے، فلاں میں یہ ہے، اس کا جسے مرضی پوچھ رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین دنیا کو پیچھے رکھتے تھے، دین کو آگے رکھتے تھے۔ ان کے پاس اگر گھروں میں حضرت علی جیسی ہستی جسے علم کا دروازہ بھی کہا گیا ہے، اچھا اب ان کے پاس حق مہر کے لیے پیسے نہیں تھے، شادی کا حق مہر کے لیے گھر کے اندر صرف ایک جنگی لباس تھا زرہ، اس کے پاس علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن ان سے دین دیکھے کتنا آگے پھیلا۔ نہج البلاغہ جو ہمارے شیعہ بھائیوں کے ہاں بڑی اتھینٹک کتاب ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اس کے اندر خطبات علی اس کو کہتے ہیں، بڑی اتھینٹک کتاب ہے، وہ اس میں کچھ چیزیں حضرت علی تک پہنچتی ہیں، کچھ نہیں پہنچتی، برکیف اور بڑی حدیثیں جو صحیح سیاستہ میں حضرت علی سے ہیں، دیگر ہیں، باقیوں کو دیکھ لیں، یعنی ان کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی بنا پہ نڈال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مس نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کوئی بات کہے میں اس سے دور رہوں، میں سن نہ سکوں۔ تو آج اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اپنے سوٹوں کو تو سیدھا کرتے ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، ایک شادی پہ جانا تھا، بیگم اس سے بڑی ناراض، آپ کا رنگ نہیں ٹھیک بالوں کا، آپ نے شادی پہ جانا تھا، ایسے نہیں کرو۔ میں نے کہا پھر کیا ہو گیا؟ یعنی نہیں لگا تو کون سا پہاڑ گر جائے گا؟ یعنی ہمیں سوٹ شادی پہ جا رہے ہیں، جوتا کیسا ہے، فلاں جگہ جا رہے ہیں، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ کیا ابھی آپ نے دیکھا کہ میری جو نماز، جیسے پرچہ دینے جائے بچہ، اگر اس کے 4 نمبر کٹ گئے ہم روکتے رہتے ہیں کتنے نمبر کٹ گئے، اگر آپ نے 100 نمبر والی نماز سے 33 نمبر لیے ہیں اور جان بوجھ کے اپنی کاہلی کی بنا پہ لیے ہیں، سستی کی بنا پہ لیے ہیں، نہیں کھاتا نہیں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے بھی ایک وکیل تھے، تو بہت بڑے لرنڈ وکیل تھے وہ، تو میں ایک دفعہ ہمارے عبدالشکور صاحب، انہوں نے جمعہ رکھ لیا، میں نے جمعہ پڑھایا، انہوں نے کہا کہ جی میں نماز کی ان چیزوں کو مانتا تو ہوں کہ یہ نماز میں ٹھیک ہے، لیکن ان پہ عمل نہیں کرتا۔ تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک بچے کو پیپر آتا ہو اور وہ پیپر میں سے جان بوجھ کے کچھ چیزیں چھوڑ دے، کیا اس کے نمبر کٹ جائیں گے کہ پورے ملیں گے؟ کہتے ہیں نمبر تو کٹ جائیں گے۔ میں نے کہا اس ایگزامینر کو تو پتہ ہی نہیں اس نے جان بوجھ کے چھوڑے ہیں یا اس کو آتا نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے۔ اور جس کو نبی کی سنت، نبی کے طریقے کی فکر نہیں، پرواہ نہیں، تو اللہ اسے راضی ہوگا؟ بیشک اللہ اس میں کانٹا ہی لگا دے کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو تو میرے نبی کے طریقوں کی فکر ہی نہیں، یہ تو ان کو سیکھتا ہی نہیں، ان کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرتا، یہ تو جو دنیا کہتی ہے چلتی ہے، آواز ادھر کی چلو ادھر کو تم بھی، لوگ کیا چاہتے ہیں یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔
اللہ کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ جماعت اہل حدیث کے مولوی تمہارے لیے نمونہ ہے یا فلاں جماعت کے مولوی تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ کہتا نہیں، صرف میرا نبی نمونہ ہے. اور نبی کا طریقہ کہاں ملے گا؟ دیکھیں، سنت ملے گی سنت کے گھر سے. سنت کا گھر کیا ہے؟ حدیث کی کتابیں. ہمارے گھروں میں دنیا جہان کی چیزیں ہیں. جی ٹی وی یہ ہے نا، یہ اتنے انچ کا ہے، اب اس کے بعد نیا آ گیا ہے، اس کو بدل دو، فلاں لے آؤ. اچھا، یہ گاڑی جو ہے نا پرانی ہو گئی ہے، اب فلاں آ گئی ہے، نہیں لے آؤ. آپ اپنے گریباں میں جھانکیں، اپنا انالیسس کریں، کتنے گھروں میں قرآن سادہ تو ہوگا، اس کے بعد حدیث کی کتابیں ہیں اصل. یہ صحیح ہے ترجمے والی کس گھر میں ہے؟ بخاری مسلم. سیاستہ کس گھر میں ہے؟ اور سیرت کی اتھینٹک کتابیں رحمت للعالمین اور رحیق المختوم اور بھی ہیں، لیکن اردو کے اندر یہ دونوں کتابیں بڑی معتبر ہیں. کیا آپ کے گھروں میں ہیں؟ کیا ہم پڑھتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے رسول سے کوئی مسلمان، ہر مسلمان مانتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد سب سے اونچا مقام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ ہمارا ایمان ہے. اور یہ بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول کے سے. جب محبت ہے تو وہ جو ہمارا محبوب ہے، جو سب سے عظیم ہستی ہے، جو سب سے کریم ہستی ہے، اس کا وے آف لائف کیا ہے، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، ان کا لائف سٹائل کیا تھا، کیا ہم نے سیکھا ہے؟ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے، ایک بندے کے گھر میں لینڈ کروزر بھی ہے اور وسائل بھی ہے، لیکن وہ نہ ایک کھٹارے پہ سفر کر رہا ہے. حالانکہ وہ کھٹارا گاڑی بھی شاید لینڈ کروزر کے مقابلے میں گاڑی ہو، لیکن جو محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ تو من جانب اللہ ہے. وہ تو خالق کا بتایا ہوا طریقہ ہے. خالق اور مخلوق کے طریقے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اگر موٹر وے پہ چلنے والا اور عام جو لنک روڈ ہے چلنے والے کی گاڑی سموتھ دونوں برابر نہیں چل سکتی، ایک بندہ خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر، رستوں کے اوپر اپنی زندگی چلا رہا ہے، زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے. ایک جو ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہیں لوگوں نے بنائی ہیں، جس کے مینوفیکچر بھی کافر ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہنود و یہود ہیں، وہ ان کے اوپر چل کے کہتے ہیں کہ میری زندگی بڑے سکون کی ہوگی. اگر نہیں تو جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں آج میری اس بات پہ غور کر لیں. یہ سچی بات ہے کہ اسی کسی خاک نشین کو سکون ہوگا جس کا اللہ پہ ایمان مضبوط ہے، اللہ پہ بھروسہ ٹھیک ہے. اس لیے کسی نے کہا ہے یہ دنیا جو ہے کانچ کا کھلونا، مل جائے تو مٹی، کھو جائے تو سونا. تو کسی کو دنیا مل جائے اس کے 10 مربع ہو جائیں گے، 100 مربع ہو جائے گا، 1000 مربع ہو جائے گا. وہ مربع کیا ہے؟ مٹی. اگر ایک ایمان والا فوت ہو جائے اسے کیا ملے گی؟ جنت. تو جنت کی اینٹیں کس کی ہوں گی؟ سونے اور چاندی کی. اس کی دنیا تو کھو گئی لیکن ملا کیا اسے؟ سونا. تو میرے بھائی، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے ایک تو ہم خود بھی ان باتوں پہ عمل کریں اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی لاج رکھیں. قیامت والے دن نہ ہماری ماں ہمارے کام آئے گی، نہ ہمارا باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. قرآن کہتا ہے یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا کہ فدیے کے طور پہ دے دے بنی، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے سب عزیز و اکابر، من فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب، کہ اس کی جان چھوڑ دے. کلا ہرگز. اللہ کہتا ہے یہ نہیں. اس دن جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیں گے. جب آدم علیہ السلام کہیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے رب نفسی رب نفسی، اس وقت کہیں گے محمد رسول رب امتی رب امتی. لیکن آج امت کے نوجوانوں کو، امت کے بڑوں کو اس نبی کا لائف سٹائل پسند نہیں، اس لائف کے نبی کے شب و روز ہی پسند نہیں. ان کے نبی کے احکام پہ چلتے ہوئے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو شرم آتی ہے.
ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان پہ عمل کرتے ہم فخر سے. تو اس لیے میرے بھائی خدا را سوچیں. دیکھیں ہم لوگ نہ جاتے ہیں فلاں مولوی نے بڑی پیاری تقریر کی، واہ واہ مولوی کیسا. یعنی علماء کا کام آپ کو خوش کرنا نہیں. ڈاکٹر کا کام یہ نہیں کہ مریض کیسے خوش ہوتا ہے، ڈاکٹر کا کام ہے کہ مریض کا علاج کیسے کرنا. دوائی کڑوی دینی پڑے. اب وہ کہے کہ دوائی کڑوی ہے لیکن مریض کو وہ اچھی نہیں لگے گی اس لیے میں دوائی نہیں دیتا. اب مریض کے لیے نشتر لگانا ضروری ہے، اگر نہیں لگاتے تو اس کے یہاں کینسر پھیل جائے گا. تو وہ کہے کہ نہیں مریض کو تکلیف ہوگی میں نے تو نشتر لگانا نہیں. تو میرے بھائی علماء کا کام یہ نہیں، علماء کا کام یہ ہے کہ قرآن و سنت کو آپ کے سامنے رکھیں، آپ کے ضمیر کو جو سویا ہوا ہے اسے جگائیں. تو خدا را سوچیں. آخر میں ایک ہی بات کہتا ہوں، مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ فخر سے عمل کرتا ہے. اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اس سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی اور نہیں. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ شاید یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. میں فتویٰ نہیں دیتا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد